بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. سلسلہ مسائل قربانی میں سے آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے لبرل طبقے کی طرف سے ایک مشہور اعتراض ہے جو وہ اپنی مجالس میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کبھی تحریری شکل میں جو ہے نا فیس بک کی پروفائل پر لگا لیتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی قسم کی سازشیں ان کے ذہن میں آتی رہتی ہے، جو کہ اصل میں شیطانی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور وہ پھر اسی شیطانی سوچ کا اظہار جو ہے نا پھر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی جو گفتگو ہے وہ ہے کہ لبرل طبقے کی طرف سے ایک سوال کیا گیا، وہ یہ ہے کہ غریب قربانی کے بجائے جو ہے نا غریب لوگوں کی مدد کی جائے. قربانی میں پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور اسی طرح گندگی مچ جائے گی. اسی طرح جانوروں کو ذبح کریں گے تو شہر میں بھی گندگیاں ہوں گے، اور اسی طرح لوگ پریشان ہوں گے اس گندگی کی وجہ سے. وہ اسی طرح لوگوں کو یہ باتیں سنا کر لوگوں کو قربانی کی سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. معزز سامعین، ہوشیار رہے، اسی طرح کی لوگوں کی باتوں پر آپ کبھی بھی توجہ نہ دیکھیں. ان کا جواب مختصر طور پر میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. معزز سامعین دیکھیے، قربانی کی جو پیسے ہیں دراصل وہ غریبوں ہی کے پاس جاتے ہیں. میں حیران ہوں ان کی عقلوں پر کہ وہ ذرا سوچے کہ ان کی عقل سے پیدا شدہ سوال خود ان کو گمراہی کی طرف تو نہیں لے جا رہا. معزز سامعین، غریبوں کے پاس پیسے کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ جن کا پورا سال گزر بسر پھر انہی پیسوں سے ہوتا ہے، یعنی وہ گاؤں میں رہ کر ہر گھر میں تقریباً کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بکریاں پال رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو گائے پال رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک عید آئے گی، ہم عید کے دن اس جانوروں کو لے جا کر ہم بیچ دیں گے، پھر اس کے ذریعے سے ہمیں اچھا منافع ملے گا. تو اب سوچئے سامعین، وہی پیسہ غریب کے گھر تو چلا گیا، وہی پیسہ غریب کے گھر چلا گیا. ان کی خواہش ہوتی ہے، وہ پوری سال ان جانوروں کو پالتے ہیں، تو یہ پیسہ غریب ہی کے پاس جاتے ہیں. پھر کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں مائیں ہوتی ہے، ہماری بوڑھی مائیں ہوتی ہے جو جانوروں کو پالتی ہے، اسی طرح ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہے اور وہ پال رہی ہوتی ہے، اور ان کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس جانوروں کو مہنگے داموں میں پھر بیچ دیں گے اور ہمیں پیسہ آ جائے گا، پھر اسی پیسے سے ان کا سال بھر گزر بسر ہوتی ہے. تو یہ بظاہر دیکھیں یہ پیسہ سب غریبوں کے ہے. اور مائی جو ہماری بڑی مائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خود تو شہر نہیں آ سکتی کہ وہ منڈی میں کھڑا ہو کے گائے بیچے، لیکن وہ کسی شخص کو مقرر کر کے تنخواہ دے دے یا اجرت دے کر کسی شخص کو مقرر کرتے ہیں، وہ پھر ان کی گائیوں کو لے کر شہر پہنچاتے ہیں، پھر اس کو آگے فروخت کرتے ہیں. اب درمیان میں کتنے واسطے آتے ہیں، درمیان میں گاڑی والے کا خرچہ، اور اسی طرح جو منڈی میں گائے کھڑے کرنے کی جگہ ہے اس جگہ کی کرایہ، اسی طرح یہ سب کیا ہے، یہی پیسہ غریبوں کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، شہر میں بھی ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کو پالتے ہیں، اور ان کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اس کو آگے بیچ دیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اچھا منافع ملے گا. جس طرح کے گھروں میں کمیٹی ڈالتے ہیں اور لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اس سے ہمیں اچھے پیسے ملیں گے اور ہم اس سے فلا کام کر رہے ہوں گے. تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیسے یہ سب غریبوں کے پاس جاتے ہیں. گاؤں میں جانور پالنے والے شخص دیکھے اللہ کا نظام، وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا پیسے کما لوں گا. ادھر اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر قربانی واجب کر دی، اور مالدار شخص جا کر مالدار شخص کی جیب سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ غریب کے جیب میں ہی چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے. اسی طرح معزز سامعین دیکھیں، میں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی اکثر دیکھا ہے ہمارے شہر میں، اور اسی طرح شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو اندازہ نہیں کیا ہے، لیکن اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں میری رہائش ہے. تو ہماری کراچی شہر میں ہمارے ہاں دیکھیں تو لوگ قربانی کی گوشت کو اکثر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. لوگ قربانی کے گوشت کو بہت کم اپنے پاس رکھتے ہیں، اکثر لوگ گوشت قربانی کی جو گوشت ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، چونکہ قربانی کے جانور اگر چند دن پہلے لے کے آئے تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو چارہ کھلاتے ہیں، اسی طرح کہ اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کو پالتے ہیں. جس دن
اس گائے کو ذبح کر دیا جاتا ہے یا اس قربانی کے جانور، تو گھر میں بچے جو ہے نا تھوڑا سا ایک عجیب کیفیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا اس پر خفگاں ہوتے ہیں، وہ 2-3 دن تک وہ گوشت کھانا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف غریبوں کی مدد اس میں کس طرح ہو رہا ہے، یہ قربانی کا گوشت غریبوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین، ان کے اعتراض کا جو جواب ہے وہ سب سے مضبوط جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں۔ معزز سامعین، اس بات کو یاد رکھیے، گاؤں میں جانوروں کو پالنے والا شخص جو اپنے جانوروں کو اچھی طریقے سے پالتے ہیں، اس کو چارہ کھلاتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس کی امید ہوتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اچھی پیسے کماؤں گا۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں، اس شخص سے جانور خریدے نہیں بلکہ اس کو پیسہ دے، تو کیا ہم لوگوں کو بھکاری بنائیں؟ لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے یہ عید نہیں۔ دراصل یہ ایک شیطانی سوچ ہے جو ان کے ذہن میں آتا ہے، پھر وہ لوگوں سے آگے شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اسی طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی دین اسلام کو پسند نہیں کرتا اور دین اسلام پر چلنے والے لوگوں کو یہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ معزز سامعین، کوشش کریں کہ اسی طرح خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کی طرح کے لوگوں سے دور رہے۔ اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ان کو صرف یہ جواب دینا ہے کہ ہمیں خوددار شخص جو بذات خود اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھکاری بننا نہیں چاہتے کہ وہ بھکاری بنے، وہ سوال کرے ہم سے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔